سیدہ ہائے سیدہ صبت علی یا مصائب لو انہا صبت علی الایام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے مختلف پہلوؤں پہ غور کرنے کے لیے ہم افضل النساء فاطمہ پروگرام کے ساتھ قائم ٹی وی پر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج کے پروگرام میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے ابتدائی دنوں کی مشکل ترین ادوار پر گفتگو کریں گے. بی بی کی شان میں بس اتنا ہی کہوں گی، صبر و رضا کے حسن کا پیکر ہے فاطمہ، قرآن کی صفات کا مظہر ہے فاطمہ، ڈھارس علی کی بنت پیمبر ہے فاطمہ، جس کا مدار کن ہے وہ محور ہے فاطمہ، ڈالے نگاہ غیث بکھر جائے کائنات، ٹھہرے جہاں وہیں پہ ٹھہر جائے کائنات. آج جناب سیدہ کی سیرت پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان سے ذاکرہ حافظہ محترمہ رابعہ فاطمہ صاحبہ موجود ہیں. آپ کراچی میں مقیم ہیں اور نوعمری سے مجالس پڑھ رہی ہیں. 12 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور 16 سال میں نہج البلاغہ کو حفظ کیا. ایک کتاب قرآن و بلغ کی مصنفہ بھی ہیں. تدریس قرآن اور تفسیر نہج البلاغہ پر کورس کرواتی ہیں. عربی زبان پہ مکمل عبور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پروگرام میں آمد کا شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. بغیر کسی تاخیر کے اگر ہم اپنے پروگرام کو سٹارٹ کریں تو میں جناب سیدہ کی سیرت میں سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ ہمارے اور بھی پروگرام ہو چکے ہیں، ہم جناب سیدہ کی بہت ساری سیرت کے پہلوؤں پہ روشنی ڈال چکے ہیں، مختلف زاویے سے دیکھیں، مگر کیونکہ ہر بیان والا نقطہ نظر اور انداز ہوتا ہے، فکر کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اسی سلسلے میں ایک سوال میں کرنا چاہوں گی اس دور کے حوالے سے کہ جب جناب سیدہ نے نوعمری میں رسول خدا کا جو ابتدائی دن ہیں اسلام کے، ان کے حوالے سے کروں گی کہ ایک تو پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ جنگوں کی کتنی اقسام ہیں، اور ظلم کے سامنے کھڑا ہونا، حق کا ساتھ دینا، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہمت اور جرت کا کام ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے نوعمری میں اپنے بابا کا کس طرح ساتھ دیا، اور شیب ابی طالب کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین. سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کی ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ اس عظیم دعوت فکر میں، اس عظیم دعوت تدبر میں، تفکر میں آپ نے اس کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر مجھے بھی اس کا چھوٹا سا حصہ بنا کر شریک ثواب کر لیا. چونکہ آپ کا جو موضوع ہے الحمدللہ بہت خوبصورت موضوع ہے، اور اس پہ لبکشائی کرنا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے ان کی فضیلت کو درک کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ ان کی اتنی اعلیٰ، اتنی عظیم ذات ہے کہ انہیں درک کیا نہیں جا سکتا. وہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہو، ہاں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے رسول ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جو سراپا رحمت ہو، سراپا کریمیت ہو، کہ جس کے چہرے کی جانب اگر ملائکہ دیکھے تو نور حاصل کریں، جس کے بدن کی خوشبو سے گلاب مہک جائیں، جس کے چہرے کی دمک سے شمس و قمر روشن ہوتے ہوں، جس کے منہ کی بو سے تمام تر گلاب ارض اور تمام تر کلیاں خوشبو حاصل کرتے ہوں، جن کے جسم اطہر کو، جن کی ذات اقدس کو دیکھ کر پرندوں کے منہ سے دانے چھٹ جائیں، جن کا سراپا دیدار کر کے تمام تر ملائکہ اپنے ہوش و حواس کھو دیں. خدا کی قسم وہ یوسف ہے
کہ جن کے دیدار کر کے، جن کا دیدار سے، جن کے چہرے کی زیارت کر کے کافرہ عورتیں اور مصر کی عورتیں اپنی انگلیوں کو کاٹ دیتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کے چہرے کا دیدار کریں تو فرشتے اپنے پروں کو کاٹ ڈالیں. اور ایسی ہستی جس کے چہرے کا دیدار کر کے تمام تر حزن و ملال بھول جاؤ، اسے فاطمۃ الزہرا دختر رسول کہتے ہیں. کس کی دختر ہیں؟ جو حبیب اللہ ہے، امین اللہ ہے، وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو باب اللہ ہے. فاطمۃ الزہرا وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ جو فاطمہ کو پا کر رحمت محسوس کرے اور ان کی خود کی ذات رحمت سے پر ہو جائے، اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. جن کے بارے میں خدا کرے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلی نمونے پر، جس کو اچھا کون خدا کہ جو کہتا نظر آتا ہے کہ دیکھو تمہاری دنیا کا ایک دن میرے قیامت کے تمام تر جو ایک دن ہے وہ تمہاری دنیا کے ہزاروں دنوں کے برابر ہے. اسی طرح سے تمہاری ایک کائنات، تم ایک کائنات میں پیدا ہوئے ہو، چھوٹے سے محلے میں رہنے والے ہو. خدا 70,000 عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کے سامنے مخلوق ذرہ برابر حیثیت نہیں رکھتی ہو، وہ خدا جسے نمونہ عمل پر اعلیٰ کا اسے رسول اللہ کہتے ہیں. لیکن ہمیں ایک مقام پر دیکھنا ہوگا کہ وہ رسول اللہ کے جو اگر کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے وہ نمونہ یہ عصمت ہے، مکمل ترین نمونہ ہے، عقل کل ہیں، پیغمبر کل ہیں، سید الاوصیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. لیکن کچھ پہلو ایسے آتے ہیں کہ جب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات رسول کی واقعاً بضعۃ منی کا ثبوت دیتی نظر آتی ہے کہ جب رسول سے پوچھا جائے یا رسول اللہ میں خاتون ہوں، میں کیسے اچھی شوہرداری کروں، کیسے اپنے شوہر کے لیے ویسی بن جاؤں جیسا خدا کا رسول چاہتا ہے. اب یہاں وہ رسول کے جو بغیر وحی کلام نہیں کرتا، ما ینطق عن الہوی، وہ رسول کہ جو بغیر عمل کلام نہیں کرتا. یاد ہے نا، پتہ ہے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی کچھ کام کے لیے آتا ہے، چاہتا ہے کہ کسی چیز کے لیے میرے بیٹے کو تعلیم دیجیے کہ وہ رک جائے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خود کوئی کام نہ کر لیں دوسرے کو اس کی دعوت نہیں دیتے. اب جب کسی خاتون کے لیے، جب کسی بیٹی کے لیے نمونہ چاہیے ہو تو کیا ہو، پھر فاطمۃ الزہرا کی ذات ایک ایسا نمونہ عمل ہے کہ جب فاطمہ اپنی اس پوری ہستی کے ساتھ جسے درک نہیں کیا جا سکتا، جو اعلیٰ اور جو کمال کی بانی ہے، کمال کی مالک ہیں، کہ نہ لیلۃ القدر کو درک کیا جا سکتا ہے، وما ادراک من فاطمہ، نہ فاطمہ کو درک کیا جا سکتا ہے. کہ اس ہستی کو جب اس طرح سے نمونے عمل پہ دیکھا، اچھی شوہرداری کرتے ہوئے دیکھا، خود رسول اسلام ایک مرتبہ متحیر ہو گئے، حیرت دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ ہے میری بیٹی، کہ جو بہترین دختر بھی ہے، جو بہترین زوجہ بھی ہے، بہترین ماں بھی ہے، بہترین بیٹی بھی ہے، میری محسنہ بھی ہے، میری مجاہدہ بھی ہے. خدا کی قسم کیوں نہ ہو، فرمایا بدعۃ منی. اور پھر ہمیں معصوم کے حدیث سے ملتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم کے مصداق رسول اللہ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ نمونہ عمل موجود تو ہیں، مگر تمام تر خواتین کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہم جو کہ اپنی گھریلو زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اپنے گھر میں گزارتے ہیں، ہم کیسے گزاریں. تو یقیناً فاطمۃ الزہرا کا نمونہ عمل ہونا، امام مہدی کا یہ کہنا کہ فاطمۃ الزہرا ہماری جدہ میرے لیے نمونہ عمل ہے، مکمل نمونہ عمل ہے. تو انک لعلی خلق عظیم کی ہمیں پوری تفسیر ہی بدعۃ منی کی تفسیر سے ملتی ہے کہ جب فاطمہ الزہرا کو دیکھ کے فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، کیوں نہ کرے فاطمہ ایسا، میرا ہی تو ٹکڑا ہے، میرا ہی تو حصہ ہے. تو یقیناً فاطمہ الزہرا کی وہ کہ جو رحمت للعالمین کی رحمت ہوں، اور ام ابیہا فاطمہ الزہرا کو قریب بلا کے رسول اللہ کیسے متعارف کرواتے ہیں، کھڑے ہو کے کہتے ہیں ابو کی فدا، اے میری بچی تجھ پہ تیرا والد مکرم فدا ہو جائے. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ رسول جو رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات ہو، وہ جس کے آگے کہے کہ میں تجھ پہ قربان،
اور یہ ما ینطق عن الہوا کی زبانی کلامی ہے، یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھ جیسا رسول، مجھ جیسی رسالت کی حدود خاتم الانبیاء نہیں بلکہ تمام انبیاء تجھ پہ قربان. اور پھر فرماتے ہیں وا ابو کی امی و ابی لکل فدا، اے میری بچی تجھ پہ میرے والدین بھی قربان ہو جائے. یعنی عبد المطلب کی ذات بھی قربان جائے، خود جناب آمنہ کی ذات جس پہ قربان جاتی ہے وہ ام ابیہا ہے. یعنی رسول کی اصل مادر جنہیں عزت اور تقریر کے ساتھ دیکھیں اور رسول کی ماں تسلیم کرے، ام ابیہا تسلیم کرے، انہیں فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. آپ کا سوال، اور جیسا کہ ہمارا عنوان ہے، خوبصورت عنوان ہے، آپ نے بہت خوبصورت عنوان رکھا اور جو وقت کی ضرورت ہے. عنوان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ کا جنگوں میں کردار، غزوات میں کردار. اب یہ وہ پہلو ہے کہ انشاءاللہ خواتین اس سے بھرپور لطف لیں گی. یہ وہ پہلو ہے جہاں سے خواتین خود کو کاٹنا شروع کر دیتی ہیں. جنگ و جدال ہمارا کیا تعلق ہے؟ حدیث ہے نا معصوم کی کہ اچھی شوہرداری خاتون کا جہاد ہے. ہم نے وہی ایک عجیب شے دیکھی، فاطمہ الزہرا خانہ نشینی اختیار نہیں کرتی، فقط خانہ نشینی کی زندگی نہیں گزاری فاطمہ الزہرا. فاطمہ الزہرا ہمیں آج کل، میں اس بات کو انلائٹن کرنا چاہوں گی، انلائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں جہاں کہا جاتا ہے کہ لڑکی کو روٹی پکانا گھرداری سکھاؤ، ہانڈی چولہا، یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، ہانڈی چولہا سکھایا جائے. خدا کی قسم وہ جو نمونہ یہ عصمت، وہ جو آئیڈیل خاتون کہ جن تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے، وہ خانہ نشین خاتون نہیں ہے جہاں ایک طرف حسنین کریمین کو جھولا جھلاتی نظر آتی ہیں، چکی چلاتی نظر آتی ہیں، جہاں ایک جنب روٹی پکاتی نظر آتی ہیں، شوہرداری کرتی نظر آتی ہیں، وہیں ایٹ دا سیم پوائنٹ بیرونی تمام تر معاملات سے ایسی آگاہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے اندر آتے ہیں اپنی کسی زوجہ کو بتانے کے بجائے رسول اللہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی، یعنی جو خدا کے رسول کو مشورے دیتی ہو، جو مشاورت، رسول اللہ کا رسول جس سے مشاورت کرے وہ صدیقہ عالیہ ہے، جو ام البریہ ہے، اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اور یہ امیج سیٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ بھی میں بتاؤں، فاطمہ الزہرا جو خلقت کے اعتبار سے اس قدر پاک و پاکیزہ ہیں، لیکن جہاں میں کہتی ہوں خدا کی قسم علی کو میں بلاغہ پڑھتی جاؤں اور نمونہ یہ عمل عصمت کی خاتون فاطمہ الزہرا کو کہتی جاؤں. امام علی کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں؟ یہ خطبے کا حصہ امام فرماتے ہیں لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلت اہلی، کہ دیکھو اے لوگوں، کبھی بھی لوگوں کی قلت سے گھبرا کر حقیقی صراط مستقیم سے نہ ہٹ جانا، سچائی کی راہ پر کبھی بھی اس خوف سے نہ ہٹ جانا کہ کم لوگ ہیں. جناب فاطمہ جہاں شعب ابی طالب میں نخلستان ہے، ریگستان ہے، 3 برس کی بچی ہیں، بھوک پیاس سے بچے رو رہے ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، یہاں فاطمہ الزہرا جب رسول اللہ باہر سے کوئی پتھر کھا کے آتے ہیں اپنی بھوک بھول جاتی ہیں، رسول اسلام کا خون صاف کرتی ہیں. ایک مرتبہ اپنے بابا کو جملے بتاؤں میں، فرماتی ہیں اپنے بابا کو گلے لگا کے فرماتی ہیں بابا غم نہ کھائیے، میں فاطمہ آپ کے ساتھ ہوں. اللہ اکبر، میری جان قربان، 3 برس کی بچی، کیوں نہ قربان جائے رسول اس عصمت کی ملکہ پر. ایک مرتبہ اب آپ دیکھیے کہ بیرونی عوامل کیسے اثر کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ جنگ کتنے قسم کی ہوتی ہے. پہلی جنگ تو بیرونی جنگ آسان ہے کرنا، ٹھیک ہے نا. 3 طرح کی جنگیں ہیں اگر میں بیسک اس کی کیٹاگری کروں تو. پہلی تو بیرونی جنگ ہے کہ آپ اسلام مخالف اجزاء سے، اسلام مخالف عناصر ایلیمنٹ سے آپ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کے سامنے ابو جہل ہے، آپ کے سامنے ابو لہب ہے، آپ کے سامنے جہالت کے پاسبان ہیں، آپ کی ان سے لڑائی ہے اور آپ جانتے ہیں آپ حق پر ہیں، آپ امن کے پاسبان ہیں، آپ محبت کے، آپ علم کے علم بردار بن کے آگے بڑھے ہیں. اسی جگہ پر آپ کو ایک اندرونی جنگ کا سامنا ہے. وہ اندرونی جنگ کے آپ کے قبیلے میں جنگ چل رہی ہے، آدھے آتے ہیں گو کہ شعب ابی طالب میں بہت خاص و خاص افراد شامل ہیں، لیکن ان کے درمیان بھی اکثر وہ خواتین بھی ہیں جو رسول سے شکوہ بھی کرتی ہیں، اکثر وہ لوگ بھی جو رسول سے آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہیں، آپ پریشان ہو گئے ہیں، برداشت نہیں ہوتا، کب تک بھوک برداشت کریں گے. رات میں ٹھٹرتی ہوئی سردی، دن میں تیز دھوپ، نخلستان، اور اس وقت جناب سیدہ شکایت تو بہت دور کی بات ہے اپنی بابا کے لیے تنہا
گھر میں تنہا مجاہدہ ہیں. جناب خدیجہ کی رحلت بھی جناب فاطمہ الزہرا نے برداشت کی. جناب خدیجہ کی صحت اسلام کی محسنہ ہے, سب کچھ اسلام کی راہ میں دے دی. اب حالت ایسی نقاہت, بھوک, مرض, ہلاکت جسم پر طاری ہے, اب کچھ باقی نہیں رہا. اس کے باوجود بھی اب کبھی اپنے والدہ کے ساتھ کھڑی نظر آتی, کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھڑی نظر آتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے, یہ گھر کا حال ہے, ٹھیک ہے. اب جناب فاطمہ الزہرا کا مائنڈ سیٹ دیکھیے, دور اندیشی دیکھیے. آپ جناب فاطمہ الزہرا کا آگے اسٹریٹجیکل مینجمنٹ دیکھیے کہ ان کی اسٹریٹجی کس طرح سے. یہ گھر کا حال ہے. وہاں جناب فاطمہ الزہرا یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ مکے میں بت پرست لوگ تمام لات, منات, عزا کی قسم کھا رہے ہیں, اور ابو جہل اور ابو لہب قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر اکرم پر حملہ کر دیں گے. اور یہاں یہ جناب فاطمہ الزہرا آ کے رسول اللہ کو بتاتے ہیں, کہتی ہیں بابا ایسے ایسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں, بابا میں اب آپ کے ساتھ ہیں, بابا وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں, بابا میں کسی طور گھبرانے والی نہیں ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. وہی اتنی چھوٹی سی بچی, 3 برس کی بچی جو اپنے والد کو ڈھارس بن جائیں. اور رسول اللہ جانتے یہ کوئی معمولی بچی نہیں ہے, یہ وہ ہے جو فصاحت و بلاغت کے مالک مولا کی زوجہ ہیں, فصیحہ ہیں, بلیغہ ہیں. یہ اگر مبالغہ, اگر یہ مبارزہ آرائی کرنے پر آ جائیں, اگر کسی سے بحث کرنے پہ آ جائیں تو مخالف کے حوالے سے ایسے ایسے دلیلیں پیش کریں گی کہ مخالف کو خاموش کر دیں گی. تو بہت خوبصورت جرأت مندی کا اظہار کرنا جناب فاطمہ الزہرا کا. پھر اس کے بعد جب دیکھتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجڑی پھینکی گئی. ایک بہت پرانا واقعہ آپ جانتی ہیں, کبھی سامنے وہ جو انما کا مصداق ہے, انما یرید اللہ کا مصداق ہے, ان کے ساتھ میں ان کے پاس غلاظت پھینکی جاتی ہے. تو ایک مقام پر جناب فاطمہ کی تربیت دیکھیے. ایک طرف اچھا اگر تھوڑی سی اگر لائیو ایگزامپل دیں, ہاں میں کوشش کرتی ہوں تھوڑی سی لائیو ایگزامپل شامل کروں. جناب امیر المومنین کیا فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ جب کسی پر انما الدنیا وراءک بصر الاعمی, کہ جو دنیا والے ہیں نا وہ فقط دنیا تک دیکھتے ہیں, وہ دنیا کے بعد کیا ہے وہ نہیں دیکھتے. اب فاطمہ الزہرا کی دور اندیشی دیکھیے گا. یہاں اگر ہمارے اپنوں پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا محترمہ, ہم کیا کرتے ہیں فوراً سے اپنے کو سکون پہنچاتے ہیں اور سامنے والے کو بد دعا دیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں, فوراً ابیوز کرنا, بد دعا دینا. یہاں اب جملے سنیے گا. ایک طرف فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے طرف سے وہ تمام چیزیں صاف کر رہی ہیں, اپنے بابا کو حوصلہ افزائی, کہ دوسری طرف بابا پریشان نہ ہوئیے, خدا ان کو ہدایت دے, میں ان کی ہدایت کے لیے دعا گو ہوں. بابا میں چاہتی ہوں یہ ہدایت پا جائیں. بابا ایک وقت ایسا ہوگا کہ آپ کا نام نامہ ہوگا, اسلام کا بول بالا ہوگا. بابا میں پیچھے نہیں ہٹوں گی, میں ہر بار آگے بڑھوں گی. خواتین کی جانب, کافرہ خواتین کی جانب جایا کرتی تھی, مشرکین مکہ کے گھروں میں جایا کرتی تھی, اور جا کر وہاں دعوت سے اسلام دیتی تھی. تو یہ وہ تمام تر عناصر تھے کہ جناب فاطمہ الزہرا کو گھر کی خاتون بنا کے مرکوز نہیں کیا جا سکتا. اور آج بھی اگر کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ خواتین لائیو پروگرام کریں, خواتین کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بھی اس پلیٹ فارم, ہر پلیٹ فارم سے آ کے بولے, کیوں ضرورت نہیں ہے. میں انشاءاللہ آپ کے آگے کے سوالات کے ساتھ اس بات کو آشکار کروں گی کہ کس طرح فاطمہ الزہرا نے ہر طرح سے ولایت کا, اسلام کا دفاع کیا ہے. بہت بہترین ماشاءاللہ. آپ کے سوال کے جواب میں جب آپ فرما رہی تھیں کہ بی بی نے نوعمری سے ہمت و جرت کا مظاہرہ کیا, تو ایک سوال اور یہ بنتا ہے میرا کہ ہجرت کی رات جو کہ ایک سخت ترین رات تھی, جس میں جسے کہا جائے کہ مشکل ترین راتوں میں ایک رات ہجرت کی بھی رات آتی ہے. بے شک شیب ابی طالب میں ایک بہت مشکل دور گزارا گیا, مگر وہ رات جب ننگی تلواروں کے درمیان ایک زندگی اور موت کا ماحول تھا, اس رات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہمت و جرت, اور ساتھ ہی آپ یہ بھی بیان کریں, کیونکہ ہمارے وقت کا مختصر ہے اس کا پروگرام کا ٹائم, تو میں اس لیے آپ کے ساتھ سوال بڑا ملا کے کر رہی ہوں تاکہ ایک وقت میں آپ زیادہ اس کو کور کر سکیں. تو ہجرت کی رات ایک تو بیان فرمائیے بی بی کی ہمت و جرت, اور دوسری ساتھ ہی ساتھ بی بی کی ہمت و جرت کے اسی باب کے اندر ہم غزوہ احد اور غزوہ خندق میں آپ کی خدمات پہ بھی ایک روشنی ڈالنے کی گزارش کریں گے. جزاک اللہ, خدا آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ کہتی ہیں کہ ہجرت کی رات جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں, ہر آسائش بھی موجود ہونا, دل گھبرا رہا ہوتا ہے. خواتین کا صنف نازک ہے, تقاضا ہے, فطرت ہے, انسان کی فطرت میں شامل ہے. جب ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ ہوتا ہے, اور وہ جگہ جہاں انسان پیدا ہوا ہو, پلا بڑا ہو, اور آگے کا معلوم بھی نہ ہو کہ جگہ کس جگہ پڑاؤ ڈالیں گے, کس طرف جائیں گے, اور دوسری طرف علی جیسے
ایک ایسے اپنے بابا کے لیے ایک ایسی ڈھال جو ہمیشہ سینہ سفر ہو کے ان کے بابا کے آگے کھڑے رہے ہیں، جو ہمیشہ نعم المولا و نعم الوکیل کہہ کر جب بھی علی سے پوچھا جاتا تھا کہ کیوں نہیں ڈرتے ہیں، کیوں کھڑے ہیں، احد کے میدان میں تمام تر ساتھی چلے گئے ہیں، رسول نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن آپ کیوں کھڑے رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ تمام تر دشمن عناصر آ کے کہتے ہیں یا علی ہم اتنی فوج لے کر آ رہے ہیں، دشمن مسلمانوں سے اپنی جگہ سے فرار کریں، بھاگ جائیں۔ رسول کے سب سے بڑی سپر، سب سے بڑی ڈھال کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے فقط خدا کافی ہے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، کہ میں تو اللہ کا لشکر ہوں، اور اللہ کا لشکر تو ہے ہی غالب کے لیے۔ ہاں ایسے تو اسد اللہ غالب نہیں کہ نہ کہلائے۔ اب یہاں سے علی کو چھوڑ کر قافلہ چلا ہے، ایک جانب پیغمبر اکرم کے چہرے پر رمق استرابت ہے کہ کیوں کر میں اپنے بھیا کو چھوڑ کر تو آیا ہوں، لیکن خداوند کا احکام تھا، حکم تھا، حکم خداوندی تھا، اور یہاں پر فاطمہ جا رہی ہیں، اور فاطمہ کا کام فقط بابا کی ڈھارس بندہ نہیں ہے۔ میں یہ بتاؤں، فاطمہ سفیرہ یہ امن ہے، فاطمہ کو اپنے بابا کے اہداف اور تمام تر احکام، تمام تر مشنز اور تمام تر میسیجز، پیغامات کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ فاطمہ کو اپنی ذات کو فقط محسنہ نبوت نہیں بنانا، بلکہ محسنہ اسلام بھی ثابت کرنا ہے۔ ہاں تو اب اس وقت فاطمہ نے خواتین کے پاس جانا ہے، اور فاطمہ نے جا کے خواتین کو ڈھارس دینی ہے، اور ایک مرتبہ ہر خاتون کا ہاتھ پکڑ کے کہتی جاتی ہیں خدا کی قسم غم نہ کھائیے، حزن و ملال نہ کیجیے۔ وہ رسول ہیں جو غار میں جا کر یاروں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو حزن و ملال نہ کرو، خدا کی آمد قریب ہے، خدا کی آمد آنے والی ہے، اور یہ حسین کی والدہ ہیں، یہ رسول کی محسنہ ہے، یہ رسول کی بیٹی ہیں، جو حضور کے غار کے یاروں سے منسوب لوگوں کو، خواتین کو سمجھاتی ہیں کہ حزن و ملال نہ کیجیے، میرے بابا آپ کے ساتھ ہیں۔ یقیناً ہم پر اسلام کی کچھ ذمہ داریاں ہمیں مکمل کرنی ہیں، اور یقیناً خدا ہمیں غالب حکمرانی دینے والا ہے، یقیناً آخر میں جیت ہماری ہوگی۔ اور میں جناب فاطمہ الزہرا کے کمالات کیسے بیان کروں؟ ایک چھوٹا سا شعر میرے ذہن میں آ گیا تو آپ کے ساتھ ضرور میں اس کو شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیسے بیان ہو تیرے کمالات فاطمہ، کیسے بیان ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ، فطرس کو پر فرشتوں کو روٹی ہمیں نجات، فطرس کو پر فرشتوں کو روٹی ہمیں نجات، یہ سب ہی تیرے در کی ہے نعمات فاطمہ، یہ سب ہی تیرے در کی ہے نعمات فاطمہ، اور تو عالم امکان کی ہے لاریب ملیکہ، اور اسلام تیرے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ، تو عالم امکان کی ہے، تو نے بتایا کہ ممکنات ہوتے کیا ہیں، تو نے بتایا کہ کیسے غیر ممکن کو امپاسبل کو پاسبل کیا جاتا ہے، کہ خدا کی قسم تو عالم امکان کی ہے لا ریب ملیکہ، اور اسلام تیرے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ، اور خدا کی قسم جو تیرا نہیں ہے وہ نبی کا نہ جلی کا، اور ہم راضی ہیں فقط تو کسی سے تو فقط تیری رضا پر، راضی سے ہم ہیں اگر کسی سے تو فقط تیری رضا پر، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پر انشاءاللہ۔ تو خداوند متعال نے ایک ایسی محسنہ رسول کو دے کے بھیجی ہے جو مکمل، خدا کی قسم، اور میں تو ان کی عظمت، ان کی جلالت کو دیکھ کر ششدر رہ جاتی ہوں نا۔ ہاں عورت کو اکثر کہا جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، جس کی عقل پیغمبر اکرم عقل کل ہو کر جس سے مشاورت کرے، قسم بخدا اس بی بی کی عقل کتنی، کیا محو حیرت، اس کا معراج کیا ہوگی، اس کی بلندی کیا ہوگی۔ ہاں تو جس سے مدد نصرت پیغمبر اکرم طرف کریں۔ تو یہ تو ہجرت کی رات تھی کہ جب ڈھارس بنتے بنتے گزر گئی۔ اچھا اب اگر جنگوں کا ہم دیکھا جائیں تو دو طرح کی چیزیں ہیں کہ جب باہر جنگ سے کوئی مرد مجاہد جاتا ہے نا تو سب سے پہلے خاتون کیا ہوتی ہے، اگر آپ بھی ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو دیکھیں نا تو کیا کریں گے ہم کہ اگر ہمارے خاوند ہمارے شوہر کہیں دور جائیں گے نا تو ہم کہیں گے، اور جان کا خطرہ ہوگا، سب سے پہلے خاتون کہیں گے رک جاؤ، ہے نا، نہ جاؤ۔ اب یہاں پر نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مردوں کو تیار کر رہے ہیں جنگوں کے لیے، سب سے پہلے اب یہ جنگ کا آغاز ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ جناب فاطمہ کیسے
کس طرح سے جو خاتون چکی چلاتی ہے، جو خاتون جھولا جلاتی ہے، وہ مشیت الہی کو کیسے چلا رہی ہے، وہ خاتون جو حسنین کو کھانا کھلاتی ہے وہ اسلام کی بود و باہ کیسے کر رہی ہے، وہ خاتون جو حسنین کو بڑا کرتی ہے وہ اسلام کو کیسے نمو دیتی ہے۔ یہ دیکھیے ایک مرتبہ رسالت اسلام لوگوں کو ترغیب جنگ جہاد دے رہے ہیں، علی سمجھا رہے ہیں ایسے جنگ کرنی ہے، ایسے حربیں اپنانی ہے، یہ حکمت عملی اپنانی ہے۔ وہاں فاطمہ جانتی ہیں کہ یہاں میرے بابا نے مردوں کو تلقین کر دی مگر عورتوں کا کیا؟ اگر آپ تھوڑا سا تاریخ میں جائیں نا تو ہم سب نے مختار نامہ دیکھا ہے، ہم نے ایک چیز ضرور وہاں دیکھی کہ مسلم میں نقیل جب بیعت کے طلبگار ہوتے ہیں اور بیعت کے لیے قیام کر رہے ہوتے ہیں، جب انہوں نے قیام کر لیا ہوتا ہے تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دشمن کا سب سے پہلی ڈھارس کیا ہوتی ہے؟ عورت ہے نا۔ تو کیا کرتی ہیں کہ جو ہی ان کے مرد میدان میں اترتے ہیں تو تمام تر عورتیں کو یہ ڈر دلایا جاتا ہے کہ وہ مارے جائیں گے، تمہارے نانو نفتے کا کیا ہوگا، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا، کون پوچھے گا؟ اسلام تو غریب ہے، دین اسلام غریب ہے، کیا کریں گے، ابھی نوزائیدہ دین ہے، تمہیں کیا عطا کر دے گا؟ ہاں، یہ تمام عوامل وہاں بھی موجود تھے۔ یہ صدیقہ کبریٰ، کاش میں کہتی مسلم عقیل جب قیام کر رہے تھے کوئی زینب جیسی ہوتی، کوئی فاطمہ جیسی ہوتی، اے مسلم عقیل کاش آپ رقیہ کو بھی لے کر نکلتے، کاش کوئی آپ کے ساتھ مجاہدہ ہوتی۔ یہ بتا رہے ہیں اسلام کہ کس طرح سے ایک خاتون کی ایک ایسی عظیم جگہ ہے اسلام میں۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہاں خواتین آگے بڑھی اور اپنے مردوں کو کھینچ کے لے گئی اور کہا کہ جنگ نہ کرنا، کیوں جنگ نہ کرنا، کہ ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اور ہم نے واقعی دیکھا کہ اس وقت عورتوں نے، اس ٹریجڈی نے اتنا کام کیا کہ مرد میدان، مجاہدین، تمام تر سپاہ جنگ کو چھوڑنے پر، میدان چھوڑنے پر، حربوں کو چھوڑنے پر تیار ہو گئے تھے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں لوگوں کو، مردوں کو جہاد کے لیے تیار کرے، وہاں رسالت ماپ کی بیٹی فاطمہ کیسی ناصرہ ہیں، گھر گھر جاتی ہیں، خواتین کو بتاتی، اے خواتین اسلام، تم خدا کے دین کی ملکہ ہو، تم خدا کے دین کی ناصرہ ہو، جانتے ہو کتنا اجر ہے؟ اگر تمہارا مرد، تمہارا شوہر حالت جہاد میں مارا جائے تو خدا کی قسم مما وراء، دیکھو میں علی کی زوجہ ہوں، میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں کہ اس دنیا کے پار کون سی دنیا ہے، تمہارے لیے کتنے خزانے ہیں۔ تو وہاں عورتوں کی تعلیم کرتی تھی، درس و تدریس، احکامات سمجھانا، انہیں یہ سمجھانا کہ کس طرح سے آپ کو ہر طرح کی سچویشن فیس کرنی ہوگی اور تیار رہنا ہوگا۔ یہاں پر خاتون جنت تمام تر لوگوں کو، تمام تر خواتین کو ہر طور سے تدریس کرتی ہیں، درس کا سلسلہ جاری رکھتی ہیں، ان کو تیار کرتی ہے مینٹلی کہ دیکھو گھبرانا نہیں ہے، میں بھی نہیں گھبرا رہی۔ ہاں، دوسری چیز کیا کرتی ہیں، ابھی میں گھر کا کام بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کرتی ہیں، جب علی واپس آتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم کسی بڑے کام کو کر کے آتے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے فوراً سنائے۔ علی جیسا فصیح جسے اپنے کمالات بیان کرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن جو اپنی کفو کے سامنے، یقیناً دیکھیں جب میرے سامنے کوئی ایسا موجود ہو جو چھوٹا بچہ ہو، ہے نا، اور میرے کمالات سمجھتا نہ ہو، اللہ اکبر، میں اسے اپنے کمالات نہیں بتاؤں گی۔ اور علی کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کبھی فخر و کبریائی، کبھی غرور علی کے اندر ہو، کبھی علی اپنے کمالات بتاتے نظر نہیں۔ لیکن یہ در فاطمہ الزہرا ہے کہ جہاں علی آتے ہیں تو ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے فاطمہ، اے رسول کی بیٹی، آج ہم نے ایسے جنگ کی، آج ہمارے گھوڑے کی آگے لاشوں کے انبار لگے تھے، آج ہم نے ایسے ضرب لگائی کہ ہماری ایک ضرب تمام تر جن و انس کی تمام عبادتوں سے افضل ہو گئی۔ اور خدا کی قسم آتی ہیں تو علی کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، کہتی ہیں اچھا ایسے جنگ کی، تو بتائیے آگے کیا ہوا۔ اس طرح خون میں بجھی ہوئی تلوار خوف نہیں کھاتی، صاف کر کے رکھتی ہیں۔ اب آخری آپ کا سوال کا جواب کہ کس طرح سے احد میں مدد کی۔ اچھا، اب یہ تو پیچھے انڈیپینڈنٹ لیڈیوں کی مدد کرنا ہوتی ہے کہ کس طرح سے جنگ کی تیاری میں مدد کی۔ اب دوسری مدد، جب مدینہ جنگجو میدان مردوں کے سے خالی ہو گیا، اب پیچھے چند مرد ہیں، ٹھیک ہے، اور جناب فاطمہ خلیفہ رسول بنی ہے، نائبہ رسول بنی ہے۔ ہاں، ایک ایسی خاتون جنہیں رسول اپنی نائبہ بنا کے جائیں، مدینے کی ذمہ داری سونپ کے جائیں۔ آپ ومن امپاورمنٹ کی انتہا دیکھیے، کون نہیں، یہ مغربی خاتون مشرقی خاتون سے زیادہ طاقتور ہو نہیں سکتی۔ ہماری بنیاد میں فاطمہ تو زہرا کا رول ماڈل ہے، ہم کمزور نہیں ہو سکتے، جو پورا شہر سنبھالے،
ہاں جو وزیر نبی بن جائے, جو مشیرہ نبی بن جائے, تو پیچھے اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہیں, مدینے کی بھی خبر گیری کرتی ہیں, اپنے تمام تر لوگوں کو جنہیں رسول مدینے کے پیچھے چھوڑ کے گئے ان سے بھی پوچھتی ہیں کہ تمام معاملات صحیح چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ تو سب جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں جناب فاطمہ الزہرا نے کس طرح سے فوراً جب پہنچی اور پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناگاہ شہید کر دیے گئے ہیں, تو زخمی بھی تھے, سر سے چوٹ جاری تھی, خون جاری تھا, تو اس وقت بذات خود زخم بھی دھوئے, بار بار دھویا کرتی تھی, اور علی کے زخم بھی دھوئے, اور بہت سے غزوات میں زیادہ تر لکھا جاتا ہے کہ خندق میں, احزاب میں, اور تیسرا تھا کہ یہ احد میں جناب فاطمہ الزہرا نے ظاہری طبعی طور پر بھی شرکت کر کے رسول اسلام کی نہ صرف محافظت فرمائی, نہ صرف ان کے زخموں کو دھویا, بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی. تو یقیناً ہر طور سے عظیم خدا کی. واہ ماشاء اللہ, بے شک یہ بات واقعی یاد رکھنے کے قابل ہے, بالخصوص ہم خواتین کو, کہ جو ایک تاثر ہے کہ خواتین بس صرف گھر میں رہیں اور کھانا پکائیں, تو اس کے لیے یہ جناب سیدہ کا آج سے 1400 سال پہلے کا کیریکٹر, ایک رول ماڈل جو ہے, وہ ہمیں یقیناً عورت کی اہمیت معاشرے میں, اس کا وجود کی امپورٹنس کا بتاتا ہے. میرا تیسرا سوال, کیونکہ یہ پروگرام ایام فاطمیہ کے لحاظ سے ہے, تو شہادت سے کے بارے میں ایک سوال ہے کہ بعد از شہادت رسول کریم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے وہ 75 یا 95 ڈیز جو کہا جاتا ہے, ان دنوں میں بی بی کا کیا عزم و حوصلہ تھا؟ یہاں یقیناً مصائب اور گریہ بھی ہے, مگر جناب سیدہ کا وہ زندگی کا پہلو جس میں بی بی نے عزم و حوصلہ دکھایا, خاص طور پہ مولا مشکل کشا کی دلجوئی کے سلسلے میں, وہ بیان کیجیے گا. سلامکم اللہ. یقیناً جناب فاطمہ الزہرا نے مدینے کی ہواؤں کو بدلتے دیکھا. جناب فاطمہ الزہرا نے دیکھا کہ وہ ہوا جو ایثار, قربانی, دلجوئی, محبت, واقفیت سے بھرپور تھی, فداکاری سے بھرپور تھی, اب وہ فضا تبدیل ہو رہی ہے. اس میں تعصب, خود پسندی, سیاست, خلافت, تخت نشینی کی بو آ رہی ہے. اور اس بات کا اندازہ شہادت رسول اللہ کے بعد نہیں ہوا, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں جناب محسن کی شہادت کے حوالے سے, ان کے نام کے حوالے سے, اور جو مصائب پیش آنے والے جناب سیدہ کو, وہ تمام تر چیزیں جناب سیدہ کو پہلے بتا دی گئی تھی. اور اس وقت جب رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, جسے فاطمہ سے کچھ کہتے ہوں کہ فاطمہ تیار رہنا, جتنی مصیبتیں ابھی برداشت کی ہیں نا میری بچی, اس سے زیادہ برداشت کرنی ہے. اب تک بابا ساتھ تھے, اب بابا ساتھ نہیں ہیں. یہاں رسول کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں, کوئی کہیں پر شور ہے میرے پاس قلم لے آؤ, کہیں پہ شور ہے میرے پاس دستاویز لے آؤ, میں کچھ لکھ کے دے دوں. لیکن خدا جانے امت کو کیا ہوا, نہ کوئی قلم دیتا ہے. حد تو یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ علی کی جانب دیکھتے ہیں لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کے حوالے سے جانشینی کا حکم صادر کر دیں. جناب سیدہ کی حالت اس پرندے جیسی ہے کہ جو اتنا زخمی ہو کہ ایک تو بابا کی شہادت, اور بابا کی شہادت کے بعد ہر روز جناب فاطمہ الزہرا کے لیے ایسا تھا کہ جیسے آج ہی رسالت مآب کی رحلت ہوئی ہو, شہادت ہوئی ہو. وہ رسول کے جو کبھی نہ گھبرائے, کبھی بڑی بڑے مارکوں میں ہراساں نظر نہ آئے, اور انہیں موت نہیں ڈرا سکتی تھی, کیونکہ اب تو ان کے لیے زندگی کا آغاز تھا. اب تک تو مصیبتیں ختم ہو رہی تھی رسول اللہ کی, اب تو ایک ایسی زندگی کا آغاز تھا کہ جہاں سمر ہی سمر ہے. لیکن رسول اللہ کے چہرے پر رمق خوف, رمق اضطرابت یہ بتا رہی تھی یقیناً کہ وہ بہت زیادہ مصائب میں, اضطرابت میں خوف زدہ ہیں اور غم و اندوہ میں گرفتار ہیں. یقیناً انہیں دکھ رہا ہے کہ میری بچی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بدعت منی, ہاں میرا ٹکڑا, فرمایا یوبین ما اضاها, فرمایا جس نے, اس شخص نے, یوزینی مجھے تکلیف دی, ما اضاها جس نے اسے اذیت دی, جس نے نہیں بلکہ جس چیز نے بھی اسے اذیت دی. تو جناب فاطمہ الزہرا کو اگر ہم چیلنجز کی بات کریں, اگر ہم بات کریں کہ کس طرح کے مصائب اور پریشانی تھی, تو میں ایک بہت واضح بات کر دوں, وہ فاطمہ جو اپنے زندگی کے پہلے, ظاہری زندگی کے پہلے روز سے ہی مجاہدہ اسلام ہے.
اس کے لیے رسول اللہ کے جانے کے بعد اگر کوئی مسائل آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو یقیناً مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن فاطمہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی. فاطمہ ان مشکلات کا مجاہدہ بن کر سامنا کریں گی. مگر اس بار جنگ ابو لہب سے نہیں ہے. داخلی جنگ اور ہوتی ہے اور بیرونی جنگ اور ہوتی ہے. پہلے جن سے جنگ تھی وہ جہالت کے علمبردار تھے. پہلے جن سے جنگ تھی وہ تھے کہ جو فقط اپنی اقتصادی زندگی مضبوط کرنے کے لیے، اپنی قبائلی زندگی مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آباء و اجداد کا دفاع کرنے کے لیے، جہالت کا دفاع کرنے کے لیے اور بدامنی کا دفاع کرنے کے لیے جنگ و جدال کا دفاع کر رہے تھے. ان کے خلاف جنگ تھی. پہلے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سامنے تھے. اب جو سامنے ہیں چہرے بدل گئے ہیں، مگر اب جو سامنے ان کے ہاتھ میں توحید کا علم ہے، جن کا نعرہ تکبیر کا نعرہ ہے، جو سنت سے الہی، سنت رسول کا اجراح کرنے کے دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کو قائم کرنے والے ہیں. اور اب جب باطل حق کا لبادہ اوڑھ لے نا، جنگ تب مشکل ہوتی ہے. جب فتنہ تقوی کا لبادہ اوڑھ لے، جب باطل کی قوتیں، جب منکر قوتیں سامنے اچھی بن کے آئیں، تقوی کا لبادہ پہن کر آئیں، نیکی کا لبادہ پہن کر، اسلام کا لبادہ پہن کر آئیں، تب جنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے. کافروں سے لڑنا آسان ہے، منافقوں سے لڑنا آسان ہے. اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین ایک مرتبہ کبھی مرکب پہ سوار ہو کر راتوں کو جا کر کہتی ہیں کہ علی کا حق واپس کیا جائے. کبھی پریشان ہو کر علی کو خاموش دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں. ایک طرف گوشہ نشینی کا عالم ہے اور ایک طرف یہ عالم ہے کہ لوگ بات تک کرنے نہیں دیتے. اور اب فاطمہ کا ساتھ ہر کوئی چھوڑ چکا ہے اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا دشمن علی بھی نہیں ہے، ہماری اصل دشمن فاطمہ الزہرا ہیں. اور یہ جناب فاطمہ الزہرا کا گھر اس دور حکومت کے لیے کھلا ہوا خطرہ نہیں تھا، بلکہ بنو عباس ہوں، بنو امیہ ہوں، جناب فاطمہ بناتے فاطمہ کا گھر، فاطمہ کے گھر ہمیشہ سے ہر دور حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی، خطرے کی علامت رہا ہے. جب بھی کوئی حکومت سنبھالتا ہے سب سے پہلے فاطمہ کے گھر پہ حملہ کرتا ہے. یہی تو اسلام کی تقدیر کے ساتھ کھیل ہوا ہے. فاطمہ الزہرا اپنی مبارزہ آرائی سے ہر کسی کو حق علی یاد دلاتی ہیں. فاطمہ جانتے ہیں کہ مجھ سے حق علی چھینا جا چکا ہے، دشمنوں نے خلافت پر قبضہ کر لیا ہے. اچھا یہ بھی میں بات واضح کروں کہ جناب فاطمہ الزہرا کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی کسی سے، وہ فقط خلافت اس لیے علی کے لیے چاہتی تھی کیونکہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی عقل کل ہے تو وہ علی ہے. جس طرح رسول اسلام کو لے کے چل سکتے تھے، علی کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا جو اسلام کو لے کے چلے. وہ اپنے شوہر کے لیے خلافت نہیں چاہتی تھی، وہ اسلام کے لیے ایک اچھی سواری چاہتی تھی تاکہ جس پر اسلام چل کے آگے بڑھ سکے. وہ کسی ذاتی غرض کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ 100% اسلام کی مجاہدہ، اسلام کے لیے کام کر رہی تھی. اور پھر کیا دن دیکھنے کو ملا کہ اس لیے کہ علی کے ساتھ دیا گیا، علی کے شانہ بشانہ کھڑی رہی. علی نہیں بولتے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ اجتماعات، اب میں یہاں خاتون، اب ہم سے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ مرد اپنا کام کر رہے ہیں. آج ولایت کو خواتین کے لہو کی بھی ضرورت ہے، خواتینوں کی آواز کی بھی ضرورت ہے. میں خدا کی قسم کہ کتب حوالہ جات میرے سامنے اس وقت موجود ہیں. جناب علی سوار ہوتے، جناب علی پیدل ہوتے تھے اور مرکب پہ سوار جناب فاطمہ، اور مردوں کے اجتماعات، خواتین کے اجتماعات، سب سے ایک ساتھ جناب فاطمہ الزہرا کلام کرتی تھی، خطبات دیتی تھی، خطبے دے کے اپنے مولا کے، اپنے امام کے وقت کے امام کے حق کو ثابت کرتی تھی، دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ، روایت کے ساتھ، اور تمام تر اغیار کے ناحق ہونے کا اسباب پیش کرتی تھی اور تمام تو لوگوں کو بتاتی کہ تمہیں فریب دیا جا رہا ہے. اور لوگ منوان ان کی باتوں کو تسلیم بھی کر لیتے تھے، مگر کہتے تھے فاطمہ اب تو ہم بیعت کر چکے، اب ہم کیا کریں. گو کہ جناب فاطمہ الزہرا نے کسی طور بھی ولایت کا دامن نہیں چھوڑا، اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. اپنی عمر کے آخری حصے تک جناب فاطمہ کی بڑھتی ہوئی ہر قدم، ہر سانس موت کی جانب لبیک کا ایک قدم تھا. اور بار بار کہتی تھی بابا مجھے اپنے پاس بلا لیجیے، اب میرا جی نہیں لگتا. بابا یہ کیسی امت ہے کہ جس نے مجھ پر دروازہ گرایا ہے. بابا یہ کیسی امت ہے کہ جناب امام امیر المومنین کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں
सोशल बाइकआउट कर दिया गया, इमाम अमीरुल मोमिनीन से हर रोजगार के जराए छीन लिए गए, फिदक सबसे पहले छीना। क्यों किया ये? अच्छा, अब ये एक लॉजिकल वजह है इसमें, छीना क्यों? छीनने की वजह ये थी कि जानते थे कि इमाम अली अब खामोश हो गए हैं और इमाम अली तलवार नहीं उठाएंगे, क्योंकि इमाम अली जानते कि अगर अभी तलवार उठाई तो मुसलमान आपस में लड़ने लगेंगे, और अगर मुसलमानों ने लड़ना शुरू किया तो वो नौजायदा दीन जो अभी अभी आया है सामने, उससे लोग देखेंगे और लोग कहेंगे ये मुसलमान तो आपस में खुद लड़ते हैं, ये इस्लाम जो अमन का अलम बरदार बन के निकला था ये तो खुद लड़ रहे हैं। तो इमाम की तलवार आज खामोश है, इमाम आज गोशा नशीन है, लेकिन फातिमा तो ज़हरा खामोश नहीं होती। फातिमा तो ज़हरा खुतबे भी देती हैं फसीहा बनकर, ऐसे खुतबे, ऐसी उनकी आंखों से रोशनी निकलती है, खुदा की कसम के सामने बैठे हुए अगयार को नजर झुकाने पर मजबूर कर देती है। खुतबात की जुल्फिकार से सामने वालों के हर हर्ब का, हर हमले का जवाब देती नजर आती है। एक मर्तबा दौर आगे बढ़ती जाती है, दुनिया ने देख लिया कि अली हमारे दुश्मन नहीं है, अभी अली को बाद में रास्ते से हटाने, पहले फातिमा को रास्ते से हटाना होगा। फातिमा के दरवाजे पर फकत अली के लिए आग नहीं लेके जाई गई थी, बल्कि इस बात के लिए आग लेकर जाई गई थी कि फातिमा से इंतकाम लिया जा सके, फातिमा से छुटकारा हासिल किया जा सके, क्योंकि जब तक फातिमा है लोग अली के हक को नहीं भूलेंगे। फातिमा अली के हक को भूलने नहीं देती। फातिमा आज तक तकरीबन 3 महीने होने लगे हैं, आज भी, कल रात भी फातिमा जाती हैं और लोगों से जाकर अली के हक के हवाले से गुफ्तगू करती हैं, लोगों को बताती हैं नहीं, फातिमा को किसी तरह से तरफ करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले फिदक छीना गया, घर पे हमला किया गया, उनको सेहत के एतबार से, उनको तबी एतबार से कमजोर करने की कोशिश की गई, उनके मौसम को शहीद किया गया। 7 बागात जो हिबा किए गए थे फिदक के साथ साथ, वो 7 अबाब जिसे सिलसिलतुस सबआत कहा जाता है, 7 बागात भी जनाब सैयदा से छीन लिए गए थे फिदक के साथ साथ तमाम तर चीजों से। कभी हमने सुना ना अक्सर कि जनाब इमाम अली यहूदी के दरबार, यहूदी के बाग में काम कर रहे थे। अक्सर हम जुमला सुनते हैं कि यहूदी के बाग में काम कर रहे थे। तो क्यों काम कर रहे थे यहूदी के बाग में? क्योंकि मुसलमानों ने मुलाजिमतें देना छोड़ दी थी। इस वक्त एक जौजा बन के अली की धारस बनी रही, कहा अली घबराइएगा नहीं, हम फाके भी करेंगे, सब भी आपके साथ हैं, मैं बीमार नहीं हूँ। अली अपनी तकलीफों को भी छुपाती रही, अपनी जख्मी पहलू को भी छुपाती रही, अपनी पसलियों को भी छुपाती रही। वो अली, वो जंगजू अली कि जिसके जनाजे को जब देखा ना तो अली जैसा जवान, अली जैसा बहादुर, कोई तो बात होगी ना, अली कांप रहे हैं। वो के अली के जिसे कोई हिरासा ना कर सका, जिसके कदम कोई उखाड़ ना सका, बातिल कभी उसकी नजरों को झुका हुआ ना देख सका, आज वो अली थर्रा रहे हैं, पूरी तरह कांप रहे हैं। फातिमा तुमने क्या बर्दाश्त कर लिया कि अली से बर्दाश्त नहीं होता। अजीज़ान मोहतरम, फातिमा तो ज़हरा ने हर उस हरबे को अपनाया जो खातून अपना सकती थी। और हमारे लिए मैसेज है कि फकत मर्दों का बोलना काफी नहीं है। आज हक सैयदा को इतना उजागर कीजिए, कम से कम ये दुश्मन तो कहे ना कि क्यों गई थी, हक क्यों नहीं मिला। बेशक कोई तो मानेगा, हजारों में से कोई एक तो मानेगा। इस तरह से जनाब फातिमा ने इनफरादी तौर पर भी, अकेले भी इस तरह से अपने मुजाहिदा अव्वल होने का। और फिर जब जनाब फातिमा तो ज़हरा ने देखा कि मेरे अब जबान बोल बोल के थक गई है लेकिन लोग नहीं मानते, अली खामोश हो गए, अब फातिमा जान चुकी थी अब मेरी कुर्बानी चाहिए। अब फातिमा ने अपनी किसी कुर्बानी से दरेग न किया, अब फातिमा ने अपने जान की भी कुर्बानी दी, अपने मोहसिन की भी कुर्बानी दी। बेशक बहुत ही पुरदर्द बयान था ये। और हकीकतन आज जो जनाब सैयदा की सीरत का वो पहलू जो हम सिर्फ हमेशा जनाब ज़ैनब के साथ ही सुनते थे जिक्र का, उस जहाद में साथ खड़े होने का, वो आज जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के बारे में भी देखा कि बीबी ने किस वक्त किस किस तरह से हम मुसलसल जहाद की हालत में रही। बीबी मौला के साथ मुसलसल शाना बशाना खड़ी रही, उनको कभी तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया। जब भी मौला अली जनाब सैयदा की शहादत के बाद ज़्यादा तन्हा और अपने आप को ज़्यादा इस मसाइब में घिरा हुआ महसूस करते थे, क्योंकि बीबी का जाना उनके लिए एक बहुत बड़ी ढारस का, एक सहारे का ख़त्म होना था। प्रोग्राम में अगर वक्त में गुंजाइश होती तो हम इस गुफ्तगू को जारी रखते, जो यकीनन बहुत हमारे दिलों और फहम और मार्फत को बहुत बढ़ा रही थी। मगर मैं आखिर में इख्तिताम से पहले बस अपनी इस पूरी गुफ्तगू को इस तरह समअप करना चाहूँगी इस शेर पे। है वसवसा तो खालिके अकबर से पूछिए, कमज़ोर है यकीन तो पैगंबर से पूछिए, जो थे किस्सा में उन महो अख्तर से पूछिए, साया फिगन थी जो उसी चांद से पूछिए, हसनैन व फातिमा व नबी व अली की बात, तत्हीर क्या है उनकी है जलवा अली की बात।
تو جناب سیدہ کے اس سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شرکت کا آج اس بہت ہی مختلف بہت ہی اہم موضوع پر ڈسکس کرنے پہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ کو جوائن کرنا ہے، جو آپ نے آج ہمیں جوائن کیا، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ٹائم ٹی وی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ ناصر۔ ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، صبت علی جا مصائب لو انہا صبت علی الایام